الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم أنفسكم. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنی اصلاح کو اپنے اوپر لازم کر لو. لا یضرکم تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، من ضل جو گمراہ ہو گئے، اذا اہتدیتم بشرطے کہ تم ہدایت یافتہ ہو. سیدھی سی بات ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. اس میں خطاب کیا گیا ہے ہمیں کو کہ اے لوگوں اپنی اصلاح کی فکر کرو، دوسروں کے پیچھے مت پڑو. لا یضرکم من ضل جو گمراہ ہو گیا ہے اس سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا. اذا اہتدیتم بشرطے کہ تم کس پر چل رہے ہو، تم ہدایت پر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا جب فتنہ عام ہو جائے، جب فتنہ عام ہو جائے اور لوگ حق کو قبول کرنے سے اعراض کرنے لگے تو علیکم انفسکم تم اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ. اگر خرابی آپ کو اپنے ارد گرد نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خرابی ارد گرد میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے خرابی کس میں ہے. ہم لوگ ہمیشہ دوسروں میں خرابیاں ڈھونڈتے ہیں. گھر میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، ہم ہمیشہ الزام کن کو دیتے ہیں، اور یہ بڑا آسان کام ہے. اس سے ہماری انا کو تسکین ملتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں نے تو کبھی کچھ غلط کیا ہی نہیں. ساری غلطی تو بیوی کی ہے، ساری غلطی تو بچوں کی ہے، ساری غلطی تو رشتے داروں کی ہے، ساری غلطی تو محلے داروں کی ہے، دوسروں پر ڈال دیں. اور یہ آسان کام ہے. اور پھر ان کو کوسو، ان کو گالیاں دو، ان کا برا بلا کہو، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں نکلنے والا کہ خرابی زیادہ سے زیادہ ہی ہوتی چلی جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کی فکر سے پہلے تم کن کی فکر کرو؟ اپنی فکر کرو. میں بھی صحیح ہوں کہ نہیں ہوں. جو بندہ اپنی فکر میں لگ گیا اور جس نے اپنی اصلاح کر لی تو وہ سمجھ لے کہ دوسروں کی اصلاح بھی وہ ایک دن کر پائے گا. ہم لوگ تو دوسروں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگے ہوئے کہ دوسرے ٹھیک ہو جائے، فلان بھی ٹھیک ہو جائے، فلان بھی ٹھیک ہو جائے، فلان بھی ٹھیک ہو جائے. خود ہمیں اپنی فکر پتہ ہی نہیں، اپنی فکر ہی نہیں اور اپنے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ میں ہوں کیا، میں صحیح بھی ہوں یا غلط ہوں. اور میرا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے غلطی اپنی ہی ہوتی ہے. میں نے تو یہی جانا، لیکن اس کو تسلیم کر لینا یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو جو دوسرے گمراہ ہو گئے ہیں تم ان کی فکر چھوڑو، تم پہلے کس کی فکر کرو؟ اپنی فکر. اگر وہ غلط بھی ہوئے ان کی فکر بعد میں ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے سے پہلے کس کو بچاؤ؟ اپنے آپ کو. ہم اپنی فکر نہیں کر رہے اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے، ہم دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے. اب اسی اصلاح کے حوالہ سے میں چھوٹی سی دو باتیں کروں گا بس. آج کے جمعہ کے اندر بھی یہی تقریباً گفتگو میں نے کی تھی. ہمارے یہاں مسائل جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک مسائل وہ ہیں جو اتفاقی ہیں اور دوسرے مسائل جو ہیں وہ اختلافی ہیں. یہ میرا اپنا چھوٹا سا ایک تجزیہ ہے، غور و فکر کیا میں نے. اتفاقی مسائل سے مراد ہے کہ جیسے سچ بولنا چاہیے، ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کا خیال کرنا چاہیے. یہ ایسے کام ہیں کہ اس میں آپ کو کسی جگہ پر بھی کوئی اختلاف نظر، کوئی مولوی یہ نہیں کہے گا جھوٹ بولو، ملے گا کوئی کہ جھوٹ بولنا چاہیے بڑی اچھی بات ہے، ثواب ملے گا جھوٹ بولنے پر، ایسا نہیں ملے گا کوئی.
وعدہ خلافی کرنی چاہیے، بےایمانی کرنی چاہیے، دو نمبری کرنی چاہیے، بد اخلاق ہونا چاہیے انسان کو، گالی دینی چاہیے، برا بھلا کہنا چاہیے. ایسا کوئی بندہ کوئی مولوی آپ کو نہیں ملے گا ایسا کہتے ہیں. ایک تو یہ مسائل ہے، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں اتفاقی مسائل، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور دوسرے مسائل وہ ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آمین اونچی کہنی چاہیے اور دوسرا کیا کہتا ہے آہستہ کہنی چاہیے. ایک کہتا ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے اور دوسرا کہتا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے. ایک کہتا ہے کہ کل 40واں کرنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے. یہ مسائل اختلافی ہیں. اگر آپ نے اپنا تجزیہ کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے تو اپنی اصلاح کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ اتفاقی مسائل، اختلافی سے نہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اختلافی مسائل پر جمے ہوئے. کہ بات ذرا تھوڑی سی توجہ سے سنی ہے. ہم شروع اختلافی مسائل سے کرتے ہیں، اتفاقی سے نہیں. ایک بندہ جو رفع دین کر رہا ہے اور ایک بندہ جو رفع دین نہیں کر رہا، ان دونوں کے اندر سوائے اس رفع دین کرنے اور نہ کرنے کی اور کوئی فرق نہیں. باقی معاملات دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں. جیسا وہ دکاندار ہے ویسا ہی دونوں دکانداروں میں کوئی فرق نہیں. میرا کہنا اور میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اتفاق سے شروع کریں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کیا آپ ایماندار ہیں؟ ایمانداری کو پیدا کریں اپنے اندر، چھوڑنا نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا. اس کو چھوڑیں گے جہنم جائیں گے، یہ پکی بات ہے. وعدہ خلافی کریں گے جہنم جائیں گے، پکی بات ہے. اختلافی مسائل میں کوئی پکی بات نہیں ہے. یہ بات میری غور سے سننا. اختلافی مسائل بات کی بات. اگر کسی آدمی نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق اس کو چاہیے کہ کیا کرے، اور کبھی کبھی تحقیق الٹی بھی ہو جاتی ہے. ایک عرصہ تک وہ ایک مسئلے پر عمل کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس حدیث پر عمل کرتے رہے گی حدیث کیا ہے جی، یہ حدیث تو ضعیف تھی، اب دوسری حدیث پر عمل شروع کر دی. اتفاقی مسائل میں ایسا نہیں. اور فقہا نے لکھا ہے، جتنے بھی فقہا بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اختلافی مسائل میں جب کوئی بندہ عمل کر رہا ہوتا ہے نا تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں جس چیز پر ہوں وہ صحیح ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ بھی اپنے مسئلے میں کیا ہو صحیح. اس پر تو ہم ڈٹے ہوئے پکے. جو بندہ رفع دین کر رہا ہے نا، میں نے یہ تجربہ کیا، جو رفع دین کر رہا ہے آپ اس کو گولی بھی مار دیں گے نا رفع دین نہیں چھوڑے گا. جو بندہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے نا آپ اس کو گولی بھی مار دیں، سینے پر ہاتھ نہیں باندھنے کے لیے تیار ہوگا، نہ مر جاؤں گا، یہ نہیں چھوڑنے والا. اس کو میں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اختلافی ہے. اور جو اتفاقی مسائل ہیں اسے چھوڑنے کے لیے گولی مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جھوٹ بلوانے کے لیے کسی سے گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود ہی بولتے ہیں. وعدہ خلافی کرنے کے لیے گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کریں گے. کنجوسی کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ آپ اس کو دلائل دیں گے تو وہ کنجوسی کرے گا. کنجوسی کرنے کے لیے وہ تیار ہی بیٹھا ہو. ہمیں سب سے پہلے ان باتوں کو دیکھنا ہے جس پر تمام علماء کا، تمام لوگوں کا کیا ہے اتفاق. اور جس دن لوگوں نے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو میرا یہ ماننا ہے کہ اختلافی مسائل جو رہ گئے ہیں نا وہ سارے خود بخود کیا ہونا شروع ہو جائیں گے، ختم، سارے ختم ہو جائیں. آپ حیران رہ جائیں گے وہ جن کو ہم اختلافی مسائل سمجھتے تھے نا وہ تو تھے ہی نہیں. وہ ہم ہی نے پیدا کیے تھے، ہمارے بغض نے، ہمارے کینے نے، ہماری بد اخلاقیوں نے، ہماری بےایمانیوں نے ہی ان کو پیدا کر رکھا ہے، ورنہ وہ تھے نہیں. ورنہ آپ دیکھیں یہ اختلافی مسائل جہاں سے شروع ہوئے ہیں نا، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار امام مشہور ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل میں کیا پیدا ہوا. ہر بندے نے اپنی اپنی فقہ بنائی، اپنے اپنے خیال کا اظہار کیا. جن کی وجہ سے یہ سارے اختلافی مسائل بنے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. اتنا پیار. جن کی وجہ سے ہم نے لڑائیاں جھگڑے شروع کر رکھے ہیں نا ان کا آپس میں کیا تھا، اتنا پیار. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عالم کو دیکھا ہے، اتنا بڑا عالم میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ اگر وہ مٹی کے ستون کو یہ کہے نا کہ میں سونے کا ثابت کر دوں گا وہ ثابت کر دے گا. اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. بندہ پوچھے اتنا پیار کیوں، ہمارا پیار کیوں نہیں ہوتا؟
ہماری تو لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، ان کا پیار ختم نہیں ہو رہا اختلاف کے باوجود، کیونکہ انہوں نے پہلی باتوں پر کیا کر رکھا تھا؟ ہم نے پہلی باتوں کو چھوڑ دیا، ایمانداری کو چھوڑ دیا، خوش اخلاقی کو چھوڑ دیا، صبر کو چھوڑ دیا، ایمانداری کو چھوڑ دیا، سچائی کو چھوڑ دیا، اور اختلاف کے پیچھے پڑے، تب لڑائیاں اور جھگڑے ہی ہمیشہ پڑے رہے۔ تو آج سے یہ کام شروع کرنا ہے کہ سب سے پہلے کن پر عمل کرنا ہے؟ اتفاقی مسائل۔ آپ چیک کریں خود کو، کیا میں اس پر عمل پیرا ہوں؟ اگر اس پر عمل پیرا ہے نا، اس کے بعد اختلافی مسائل میں تحقیق کریں۔ ہر بندے کی جو تحقیق ہے اس پر عمل کرے گا، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اختلافی مسائل میں وسعت ہے، کمال ہے، یہ اسلام کا یہ کمال ہے۔ جو بندہ تحقیق کرتا ہے اور تحقیق کرنے کے بعد جس مسئلے پر بھی عمل کرے، اللہ ثواب بھی دے گا، غلط بھی ہوگا تو بھی ثواب ہے۔ یہ عجیب بات بتا دوں آپ کو، صحیح نہیں، کس پر ثواب ملے گا؟ غلط پر۔ بندہ کہ غلط پر کیسے ثواب ملتا ہے؟ اختلافی مسائل میں یہی تو اللہ نے رحمت رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، آپ نے فرمایا اذا اجتہد الحاکم، جب فیصلہ کرنے والا کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، فاصاب، اس کا فیصلہ درست ہو جائے، فلہ اجران، اللہ کتنے اجر دیتا ہے؟ 2 اجر دیتا ہے۔ اور اگر اس نے کوشش کی صحیح مسئلے کو جاننے کی، اختلافی ہے، ظاہری بات ہے اختلاف ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اس نے پوری کوشش کی اپنی، لیکن غلط مسئلے پر پہنچ گیا، فیصلہ درست نہیں کیا، فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی 1 ثواب عطا فرمائے گا۔ وہاں پر تو ثواب ہی ثواب ہے تحقیق کرنے پر، اصل مسئلہ تو پہلے کا ہے، ہم نے پہلے کو چھوڑ دیا۔ فقہائے کرام نے، محدثین کرام کا یہ طریقہ کار نہیں تھا، انہوں نے پہلی باتوں پر عمل کیا اور باقی باتیں بعد میں، اختلافی مسائل بعد میں، ہمارے اختلافی مسائل پہلے اور اتفاقی بعد میں۔ آپ کسی بریلوی کے بارے میں یہ نشانی نہیں سنیں گے کہ بریلوی وہ ہوتا ہے جو بے ایمان نہیں ہوتا، کیوں نہیں سنا کبھی آپ نے؟ یہ تو سنیں گے کہ بریلوی وہ ہوتا ہے جو ختم دلاتا ہے۔ اختلافی مسائل کی نشانی سنیں گے، اتفاقی مسائل کی نشانی آپ نہیں سنیں گے کبھی کہ بریلوی وہ ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ایسا نہیں سننے کو ملے گا آپ کو۔ اور یہ صرف بریلوی کی بات نہیں کر رہا، اہل حدیث کی بھی یہی بات ہے۔ آپ ایسا کسی بندے سے نہیں سنیں کہ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو بے ایمانی نہیں کرتا، یہ نشانی اہل حدیثوں کی نہیں ملے گی آپ کو۔ رفع ذہن کرتا ہے یہ اہل حدیث ہے، یہ ختم نہیں دلاتا یہ اہل حدیث ہے۔ کیوں جی ایسی بات ہے؟ کیا ایسا کبھی سنا آپ نے کہ یہ نشانی ہے جی اہل حدیثوں کی کہ وہ بے ایمان نہیں ہوتے، جو مرضی ہو جائے وہ مر جائیں گے، بے ایمانی نہیں کریں گے؟ جس دن یہ نشانی بن گئی کسی کی تو سمجھ لے اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ ہماری نشانی اختلافی مسائل ہے، اتفاقی مسائل تو ہماری نشانیاں ہی نہیں رہی، وہ بدل گئے سب۔ محدثین کرام کے ہاں نشانیاں اتفاقی مسائل تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سیرت نگاروں نے واقعہ، ہمیں ان کے وہ مسائل تو نظر آتے نہیں، انہوں نے یہ اختلافی مسئلے لکھے ہیں بخاری شریف میں، فلاں بھی لکھے ہیں، فلاں بھی لکھے ہیں، ان کی اصل زندگی تو کبھی دیکھی نہیں کسی نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سفر میں تھے، کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو ان کے پاس ایک دینار کی نا تھیلی تھی، اس کے اندر کچھ دینار تھے۔ اسی کشتی کے اندر ایک بندہ بھی سوار تھا، بے ایمان آدمی تھا، کوئی لٹیرا یا چور کہہ لیں، فراڈی آدمی تھا۔ اس نے باتوں میں باتیں کرتے کرتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ یہ تھیلی میں کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر دینار ہے۔ کہنے لگے کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا اتنے دینار ہیں۔ کچھ دیر گزری نا، تھوڑی دیر گزری تو اس بندے نے شور مچا دیا، کہ میرے پاس ایک دینار کی تھیلی تھی اور اس میں اتنے دینار تھے، وہ کیا ہو گئی؟ وہ چوری ہو گئی۔ جناب اب ساری کشتی والوں کی ہونے گئی تلاشی لو جی، جہاں گئے کہاں جائے گی؟ یہیں پر ہی ہے۔ سارے لوگوں کی تلاشی لی، وہ تھیلی نہیں ملی، کسی بندے سے تھیلی نہیں ملی، امام بخاری سے بھی نہیں ملی۔ جب وہ ساری تلاشی ہو گئی تو انہوں نے اس کو ڈانٹا لوگوں نے کہ تو ایسے کہہ رہا تھا تیری تھیلی ہے، تھیلی ہوتی تو ملتی نہیں، سب لوگوں کی ہم نے تلاشی لے لی، تھیلی تو ملی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ تو بعد میں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، کہنے لگا جی وہ آپ کے پاس تھیلی تھی وہ کدھر گئی؟ کہنے لگے وہ میں نے دریا میں پھینک دی۔ کہنے لگے دریا میں؟ وہ سونوں سے بڑی تھیلی آپ نے دریا میں پھینک دی؟ کہنے لگے ہاں، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کل کو کوئی بندہ یہ کہے، حالانکہ تم ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ تھیلی تمہاری ہے، مجھے بھی لوگ جانتے ہیں اور تمہیں بھی جانتے ہوں گے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بندہ میرے بارے میں یہ کہے کہ امام بخاری پر کسی نے چوری کی تہمت لگائی۔ میں تو چوری کی تہمت بھی اپنے اوپر لگانا پسند نہیں کرتا، چوری کا ثابت ہونا تو دور کی بات ہے۔
اتنے پاکیزہ صفات کے حامل وہ لوگ تھے، تب انہوں نے اختلافی مسائل کی باتیں کی ہیں، اور ہم لوگ تو شروعات ہی کہاں سے کرتے ہیں؟ ہماری شروعات بھی وہاں پر ہی، ہماری انتہا بھی یہاں پر۔ تو فرمایا کہ علیکم انفسکم، اے لوگوں اپنی فکر کرو، اور اپنی فکر کا آغاز اپنی اصلاح سے کرو، اور اپنی اصلاح کا آغاز وہاں سے کرو جہاں پر اختلاف نہیں ہے، جہاں پر اختلاف ہے وہاں پر تحقیق کرو، اندھے نہ بنو، وہاں پر بھی اندھا نہیں بننا کہ جو کسی نے کہا تو مان لیا، اپنی تحقیق کرو، جو تمہاری تحقیق ہے اس پر عمل کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر حال میں اجر عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔